بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے اہل ایمان، میرے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے دوستی مت نبھاؤ، دوستی مت اختیار کرو۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتی ہو۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور خاص طور پر تمہیں بھی انہوں نے نکال دیا، یعنی مکہ سے نکال دیا۔ کس بات پر؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے تھے، ایمان لاتے ہو۔ ویڈیو کے پیغام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنی منع ہے، آج یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی تعریف کرنا منع ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان قادیانیوں سے، شیعوں سے، پرویزیوں سے، آغا خانیوں سے متاثر ہو کر ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کسی کافر کی، مرتد کی، یہ تو مرتد ہیں تینوں چاروں، ان کی تعریف کیا، دوستی کیا، ان کی بالکل تعریف کرنی جائز نہیں ہے۔ تو آج کے پیغام میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آیت مبارکہ کا، یعنی سورۃ یہ جو ممتحن ہے 28ویں پارے کی، اس کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ تو خاص ہے کہ مکہ سے جلا وطن کیا، مسلمانوں کو مجبور کیا ہجرت پر، تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ اصول تفسیر کے اعتبار سے اصول یاد رکھنا چاہیے کہ آیت کا شان نزول خاص ہوتا ہے، اس کا حکم، اس کے اندر جو ممانت ہے، یا اس کے اندر جو کوئی حکم ہے، امر ہے، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ خاص تھا مکہ والوں کے لیے، اب بعد کے جتنے بھی کفار قیامت تک آئیں گے تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ دوستی جائز ہے، ہرگز جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں۔ سبب نزول خاص ہوتا ہے آیت کا، اس کا شان، اس کا جو حکم ہے وہ عام ہوتا ہے، چاہے اس کے اندر ممانت ہے، اس آیت میں ممانت ہے، چاہے اس کے اندر حکم ہے، جیسے نماز کا حکم ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے سنا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی تو خصوصی احکامات نازل ہوئے تھے۔ اب ان پر تہمت تو ان پر لگی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے قانون بن گیا ہے کہ مسلمان عورت پر کوئی تہمت لگائے گا تو ان مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس تہمت لگانے والے کاذب پر، وہ جھوٹے پر وہ لگائے، کوڑے لگائے۔ بہرحال یہ مضمون کسی اور طرف ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان مغرب سے متاثر ہو کر، ان کے معاملات سے متاثر ہو کر وہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود غیرت دلائی ہے، آیت مبارکہ کے اندر پیغام خود موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کفار اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لائے ہو، یہ اس چیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اس وجہ سے تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکالا ہے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا تو اس وقت تو ممکن نہیں ہے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ ختم نبوت والے، قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، شیعہ توحید کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ تو کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اسی طرح پرویزی، آغا خانی، چکڑالوی، وہ سب مطلب یوں سمجھی قرآن کا اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان سے متاثر ہونے کی اور ان کے پیچھے رال ٹپکانے کی، اور مغربی ممالک کے جو کفار ہیں وہاں پر جو مسلمان رہ رہے ہیں اور پاکستان آتے ہیں تو بڑی ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمان کسی کافر کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اس مسلمان سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ کسی طرح متاثر ہونے کی، تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آیت مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے، تلقون الیہم بالمودہ، اے مسلمانوں محبت کے پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف، یعنی ان سے متاثر ہو کر تو ان کی تعریفیں کرتے ہو کہ وہ بڑے اچھے ہیں جی، وہ بڑے انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ تو جانوروں کو بھی نہیں مرنے دیتے جی، جانور کے بارے میں بھی پوچھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو امریکہ کی جیلوں کے اندر عافیہ صدیقی قید ہے اور بہت ساری مسلمان عورتیں، مسلمان مرد بے گناہ قید ہیں، بے گناہ قید ہیں، الزام لگا کر ان کو وہاں پر قید کیا ہوا ہے۔ تو یہ انسان نہیں ہے، یہ کیا ہے، سانپ ہے؟ ادھر جانور مرے تو وہ مطلب ادھورا قسم کا کوئی انصاف ہے۔ یہ ایک طرف انسانوں کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے،
وہاں وہ مقدم ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے نا وہ اپنے جانوروں کو، کتوں کو، بلیوں کو، یہ جو جانور ہیں جتنے بھی، ان کو نہیں مرنے دیتے۔ اگر مر جاتے ہیں یا کوئی مار دیتا ہے ان کو تو اس کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے ان کا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کی تعریف مسلمان کے شان نہیں ہے کہ وہ کفار کی تعریف کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔